رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ تقریباً جو ہے نا 11:30 بجے کا ٹائم ہے اور اتنا کوئی پیارا موسم ہے، اتنی پیاری بارش ہو رہی تھی نا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آج کے دن میں بریک لوں گی، کوئی بھی کام نہیں کرنا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاؤس وائف جو ان سے گھر میں بیٹھے اور گھر کے کام نہ کرے۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا شام کے ہی سارے کام جو سے وہ میں نپٹا رہی تھی۔ 11:30 بجے کے بعد میری سسٹر نے آنا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ سارا گھر پہلے پریپ اچھی طریقے سے کر لوں، آرگنائز کروں، پھر اس کے کھانے پینے کی تیاری کروں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے وہ ایوری ٹائم صاف رکھنا میری مجبوری ہے۔ اس میں یہ ریزن ہے کہ ایک جاب ہولڈر جو عورت ہے، خواتین ہیں، ان کو یہ سب کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ سارا کام اکٹھا کر لیں، گھر کافی میس ہو، تو پھر ان کے لیے اتنا ٹائم وہ کیسے نکالیں کہ سب کچھ ایک ہی دفعہ میں سمیٹیں۔ پھر سب کچھ ساتھ ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے، جس سے نا سارے کام بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں صبح کی روٹین، شام کی روٹین، رات کی روٹین تقریباً جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اتنا کوئی خاص ان چیزوں میں ڈفرینس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے صبح ہر گھر میں ناشتہ ہی بنتا ہے، اسی طرح شام کو ہر گھر میں کھانا ہی بنتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں زیادہ ممبرز رہتے ہیں، ان کا گھر جلدی میسی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ صبح ٹائم بھی صفائی کرتی ہیں، شام کے ٹائم بھی صفائی کرتی ہیں۔ تو میں نے صبح ٹائم تو صفائی کر لی تھی، لیکن لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ظاہری بات ہے، جب سنڈے ہوتا ہے نا، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گھر ہوتی ہوں، تو ایسا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی سنڈے میں اکیلی رہ سکوں، کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا ہے۔ اور میں خود بھی اس طاق میں ہوتی ہوں کہ سنڈے والے دن ضرور کوئی نہ کوئی مہمان آئے، تاکہ گھر میں رحمت جو ہے وہ مزید سے مزید آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوتا ہے، پھر ہی ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں، مہمان اگر کوئی یہ سوچتا نا کہ مہمان کے آنے سے رزق کم ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آزمائی ہوئی بات ہے، اس گھر میں بلکہ زیادہ رزق آتا ہے۔ اب لانڈری ایریا میں ہی میرے ٹاولز پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہو رہی تھی بارش۔ پھر میں نے سارے ٹاول، 2 ٹاول تھے، ایک بچوں کا اور ایک میرا، میں نے لا کے ان کو باہر ڈالا۔ یہ تار میں نے یہاں پہ باندھی ہوتی ہے، یہ مجھے اتنا بینیفٹ دیتی ہے نا۔ بچوں کے کوئی بھی چھوٹی میں، جیسے زارا کا ڈیلی یونیفارم دھوتی ہوں، تو پھر میں وہ یہاں پہ ڈال دیتی ہوں، ڈرائی ہو جاتا ہے، اور ٹاول بھی لا کے ادھر رکھ دیتی ہوں، تو بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اب شام کے ٹائم عموماً یہ، بلکہ ایوری ٹائم میری یہی عادت ہوتی ہے، پورے گھر میں چلتے پھرتے رہنا، کوئی چیز کوئی کام نظر آئے اسی ٹائم میں اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں، تاکہ زیادہ برڈن اپنے اوپر نہ ڈالوں۔ اب تھوڑی سی بارش کم ہوئی تھی، فل ختم نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے کچھ سامان لا دیں تاکہ میں ان کے کھانے کی تیاری کروں۔ مجھے یہ تھا کہ وہ کافی ٹائم کے بعد آئے گی، مطلب کوئی 2-3 گھنٹے لگیں گے، لیکن ابھی میں نے کچھ چیزیں سیدھی پیدھی کی تھیں، مطلب پوری طرح تو میں نے ابھی وہ ٹوکریوں میں بھی نہیں ڈالی تھی چیزیں، تو وہ آ گئی۔ پھر میں نے کہا چلو بیٹھو تم میرے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ہم کھانا شانا بھی بناتے ہیں، لیکن لائٹ تنگ نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اوپر والا دروازہ کھول کر آئیں، تاکہ نیچے ساری روشنی ہو اور میں کام ایزیلی جو سب کر سکوں۔ اچھا، تو یہ جو میرے پاس چیئر ہے نا کچن میں، اتنا کوئی یہ مزہ آتا ہے نا اس چیئر پہ۔ میں تو کھانا شانا بنا رہی ہوتی ہوں، لیکن جو بھی میرے گھر گیسٹ آتا ہے نا، وہ اچھی طرح اس کے اوپر جھولتا ہے، روٹیٹ کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز شیپ میں اس نے جھولتے ہی رہنا ہے، اور ان کو مزہ آتا ہے پھر میرے پاس بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے بنایا تھا ان کے لیے پلاؤ جو سا یخنی پلاؤ، میں نے بہت دفعہ اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، پھر بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہو تو میرے دوسرے ولاگس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کے لیے بنائے تھے دہی بلے کافی ٹائم سے میں نے نہیں بنائے تھے، اس کے لیے اس کو بہت پسند تھے، تو پھر اس کے لیے میں نے وہ بنائے۔ اور میں سب کچھ اس لیے پلاؤ کا نہیں شیئر کر سکی کیونکہ لائٹ بھی میرے پاس نہیں تھی، تو جیسے لائٹ آئی تو میں نے پھر جو میرے سے تھوڑا بہت شوٹ ہو سکا وہ میں نے کیپچر کر لیا اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔
آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ میری جو ان سی یہ ریسیپیز ہیں کیا وہ آپ لوگ بناتے ہیں، اور اگر بناتے ہیں تو کیسی بنتی ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت بہت زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات، کہ نا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے حق میں اولاد بہتر ہے، کس کے حق میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے بھی ضرور ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو ترسا کر دینی ہے، کس کو دے کے بعد میں ترسانا ہے، کس کے لیے رحمت بنانی ہے، کس کے لیے نہیں بنانی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا حکمت عمل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ ہمیں کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جن خواتین کے پاس اولاد نہیں ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ایسا میرے کہنے سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ میرے کہنے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لے۔ ٹینشن آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اور دن سے نکلتی بھی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں نا، اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ایک عورت جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس معاشرے میں کس طرح سروائیو کرتی ہے، یہ صرف وہی جان سکتی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ایون دین جن کے ہاں اولاد لیٹ ہوتی ہے نا، وہ جب لیٹ کے پروسیس میں سے بھی گزرتی ہیں، کس طرح تڑپ رہی اور ترس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اولاد دے دیتے ہیں تو وہ پہلا وقت بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بہت کم عورتوں کو وہ یاد رہتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ جن عورتوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ہر ایک کو کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں۔ کیا پتہ میں نہ جاننے انجانے میں کس کے منہ سے ایسی دعا نکل جائے جو عرش کو ہلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام سبسکرائبرز جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد جو ان سے ہے وہ عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ تہجد ضرور پڑھا کرے۔ تہجد جو ان سی نماز ہے وہ تو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو یہ تہجد کی نماز ہے نا، جو نہیں بھی تیرے نصیب میں لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ ہم پہ لازماً ملزوم ہے، ہم پہ فرض ہے، لیکن تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اٹھ اور میرے سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں۔ اس ٹائم جو ان سا رابطہ ہے وہ ہمارا بہت اللہ تعالیٰ کے پاس قریب ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہر ٹائم ہے، لیکن اس ٹائم یہ ہے کہ ذرا شور شرابہ کم ہوتا ہے، زیادہ دنیا سوئی ہوتی ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں۔ وہ یہ ادائی بڑی پسند آتی ہے کہ دیکھو ساری دنیا غفلت میں سو رہی ہے اور یہ بندہ اپنی اتنی پیاری نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے 2 ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کو کہ اس بندے کو واپس موڑ دیں۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے آگے اپنی درخواست پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگیں۔ اگر تمہارا رب تیرے سے ناراض ہے تو اس کو ہر حال میں منا لو۔ ایک اللہ ہے جس کو منانا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف ندامت کے چند آنسو اور اس چیز کا تہیہ کہ آئندہ وہ توبہ کر لی، کوئی گناہ نہیں کرے گا، لیکن اپنے رب کو منا لیں۔ اور دوسرا، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، میری سب سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 اس کو کبھی غلطی سے بھی آپ کے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جو اس کے دل پہ لگے کہ ہاں میری اولاد ہوتی تو ایسا۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اس میں کمی ہوگی، کیوں اولاد نہیں ہے۔ نہیں بھی، ہم کسی بھی حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی سب جانتے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے لیے اور کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے، کسی کی دل جوئی نہیں کر سکتے، کسی کو تسلی نہیں دے سکتے، تو بہتر ہے کہ ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے، کسی کی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میری ایک سبسکرائبر ہے، بہت شوق سے میرے ولاگز دیکھتی ہے، اس کو میری باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ تو آپ یقین کریں، میں نہیں سمجھتی کہ میں بڑی کوئی اسپیشل جون سی ہوں تو میں دعا مانگوں گی تو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ جانتا، ہو سکتا ہے میرے منہ سے نکلی دعا پوری ہو جائے گی آپ کے منہ سے، لیکن جو درد آپ کے دل میں ہے نا، جو سینے عام میں تکلیف اٹھ رہی ہے،
وہ عرش کو ہلائے گی، آپ کی اللہ کے عرش کو ہلائے گی۔ آپ تہجد پڑھنا شروع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور میں انشاءاللہ ہر نماز میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بھی کوئی کمنٹ آئے اور میں پڑھوں اور میری آنکھوں کے آگے سے گزر جائے، نہیں، میں اس کو کافی ٹائم تک سوچتی رہتی ہوں کہ یہ بندہ دیکھیں، ہم ایسے میں ہر ایک کو ٹیکسٹ نہیں کر دیتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو کرتے ہیں۔ بہرحال ادھر کھانا شانا کھایا، سب کچھ میں نے سرو کیا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھی، طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ آنکھیں اس کی خراب ہوئی تھی، آج کل جو وبا چل رہی ہے، تو بس پھر وہ کھانا شانا کھا کے اس نے جانے کی تیاری کی، تو میں نے اس کو سی آف کیا یہاں پہ کرنے۔ آج ربیع الاول ہے، پہلا ربیع الاول، سب کو ربیع الاول میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جب وہ گئی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بھی مہمان آئے اور سجل باجی کے برتن نہ اتریں۔ ایسے وہ برتن اترتے ہیں نا جیسے سب کو ضد ہوتی ہے وہ دیورانی اور جٹھانیوں کی طرح کہ یہ اترے یا نیچے، میں بھی اتروں گی، وہ اس طرح برتن میرے نیچے اترتے ہیں۔ بہرحال زاویہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، تو میں نے بھی، یہ میری عادت ویسے بھی ڈیلی کی روٹین میں شامل ہے، شام کی روٹین میں، کہ سونے سے پہلے کچن ضرور صاف کرنا ہے اچھی طرح، چمچکاتا ہوا میں کچن چھوڑتی ہوں، پھر میں سوتی ہوں۔ ایک تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ رات کے ٹائم گندے برتن کھانے والے چھوڑنا، یہ شیطان کو خود بلاوا دینے کے برابر ہے، اور آپ کے رزق میں بہت زیادہ کمی کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا، نحوست کا بہت زیادہ باعث بنتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جب آپ کر کے سوتے ہو تو صبح جب اٹھتے ہو تو سارے کام آپ ایزیلی کچن میں کر لیتے ہو، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور میں تو ضرور کر کے سوتی ہوں اس وجہ سے، تاکہ میں صبح اٹھوں، میرے پاس اگر ٹائم کم بھی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن کچھ کام ہے جن سے ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ ہم کرتے کرتے اور زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر میں یہ سب کچھ اس لیے صاف کر کے سوتی ہوں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، اور میرے صبح کے سارے کام جو سے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہو جائیں۔ چاہا تو میں نے یہی تھا کہ آج سنڈے کے دن میں تھوڑا سا بریک کروں گی، لیکن بریک بالکل بھی نہیں لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دعا سنی۔ ہفتہ ہی ہو گیا تھا میرے گھر جو ہے نا، اس طرح کوئی اسپیشل بن کے گیسٹ نہیں آیا تھا، ویسے تو محلے میں سے کوئی نہ کوئی ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ اب یہ ربیع الاول سٹارٹ ہو گیا ہے، تو فرسٹ ربیع الاول سے نا ڈیلی شام کو یہاں سے ایک چھوٹا سا بچوں کا جلوس نکلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے، اور نعرے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے، رسالت کے نعرے لگاتے ہوئے، بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ڈیلی بچوں کو دکھاتی ہوں، اور زارا اور زاویار کو دکھاتی ہوں کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے یہاں سے گزر رہے ہیں اور کس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں، تاکہ ان دونوں میں شوق پیدا ہو اور انہیں ہسٹری کا پتہ ہو۔